أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے رہتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کشتی یتیم بچوں کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے انجام سے خضر علیہ السلام کو مطلع کر دیا تھا، اور انہیں جو حکم ملا تھا وہ انہوں نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس راز کا علم نہ تھا، اس لیے بظاہر اسے خلاف سمجھ کر اس پر انکار کرتے تھے، لہٰذا خضر علیہ السلام نے اب اصل معاملہ سمجھا دیا۔ فرمایا کشتی کو عیب دار کرنے میں تو یہ مصلحت تھی کہ اگر صحیح سالم ہوتی تو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو ظلماً چھین لیتا تھا۔ جب اسے وہ ٹوٹی پھوٹی دیکھے گا تو وہ چھوڑ دے گا۔ اگر یہ ٹھیک ٹھاک اور ثابت ہوتی تو ساری کشتی ہی ان مسکینوں کے ہاتھ سے چھن جاتی، اور ان کی روزی کمانے کا یہی ایک ذریعہ تھا جو بالکل جاتا رہتا۔ مروی ہے کہ اس کشتی کے مالک چند یتیم بچے تھے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام حدد ابن بدد تھا۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ تورات میں ہے کہ یہ عیس ابن اسحاق کی نسل سے تھا۔ تورات میں جن بادشاہوں کا صریح ذکر ہے ان میں ایک یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔ یہ بچہ کافر اور سرکش بننے والا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نوجوان کا نام جیسور تھا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی جبلت میں ہی کفر تھا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بچے کی محبت اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش سے اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے، اور اس کی ہلاکت سے وہ بہت غمگین ہوئے، حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے۔ رب انجام کو جانتے ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔ مؤمن کو جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کی اپنی پسند سے وہ اچھا ہے جو اللہ اس کے لیے پسند کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن کے لیے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سراسر بہتری اور عمدگی ہی والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی بہت ممکن ہے کہ ایک کام تم اپنے لیے برا اور ضرر والا سمجھتے ہو اور وہی دراصل تمہارے لیے بھلا اور مفید ہو۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ انہیں ایسا بچہ دیں جو بہت پرہیزگار ہو اور جس پر ماں باپ کو زیادہ پیار ہو، یا یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے اللہ نے ان کے ہاں ایک لڑکی دی۔ مروی ہے کہ اس بچے کے قتل کے وقت اس کی والدہ کے حمل میں ایک مسلمان لڑکا تھا اور وہ حاملہ تھیں، واللہ اعلم۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا۔ اور رہا دیوار کا قصہ کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کے باپ بڑے نیک شخص تھے، تو آپ کے رب نے اے موسیٰ یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے اور اختیار سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے اے موسیٰ صبر نہ ہو سکا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بڑے شہر پر بھی قریہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی صورت کی آیت نمبر 77 حتی اذا اتیا اہل قریتی فرمایا تھا، اور یہاں فی المدینتی فرمایا۔
اسی طرح مکے کو بھی قریہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 13 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ آیت میں مکہ اور طائف دونوں شہروں کو قریہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ چنانچہ سورہ کہف کی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس دیوار کو درست کر دینے میں مصلحت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ یہ اس شہر کے 2 یتیموں کی تھی، اس کے نیچے ان کا مال دفن تھا۔ ٹھیک تفسیر تو یہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سونے کی تختی تھی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قریب مندرجہ بالا نصیحتیں اور آخر میں کلمہ طیبہ تھا۔ عمر مولا غفرہ سے بھی تقریباً یہی مروی ہے۔ امام جعفر ابن محمد فرماتے ہیں اس میں 2.5 سطریں تھیں، پوری 3 نہ تھیں۔ مذکور ہے کہ یہ دونوں یتیم بوجہ اپنے 7ویں دادا کی نیکیوں کے محفوظ رکھے گئے تھے۔ جن بزرگوں نے یہ تفسیر کی ہے وہ بھی پہلی تفسیر کے خلاف نہیں، کیونکہ اس میں بھی ہے کہ یہ علمی باتیں سونے کی تختی پر لکھی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ سونے کی تختی خود مال ہے اور بہت بڑی رقم کی چیز ہے، واللہ اعلم۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے بال بچے بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی حاصل کر لیتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ دیکھیے آیت میں ان کی صلاحیت کوئی بیان نہیں ہوئی، ہاں ان کے والد کی نیک بختی اور نیک عملی بیان ہوئی ہے، اور پہلے گزر چکا کہ یہ بات جس کی نیکی کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوئی یہ ان بچوں کا 7واں دادا تھا، واللہ اعلم۔ آیت میں ہے کہ اے نبی آپ کے رب نے چاہا، یہ اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی کہ جو جوانی تک پہنچانے پر بجوز اللہ کے اور کوئی قادر نہیں۔ دیکھیے بچے کے بارے میں اور کشتی کے بارے میں ارادے کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہے، فَأَرَدْنَا اور فَأَرَدْتُ کے لفظ ہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تینوں باتیں جنہیں تم نے خطرناک سمجھا سراسر رحمت تھی۔ کشتی والوں کو گو قدرے نقصان ہوا لیکن اس سے پوری کشتی بچ گئی۔ بچے کے مرنے کی وجہ سے گو ماں باپ کو رنج ہوا لیکن ہمیشہ کے رنج اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور پھر نیک بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل گیا، اور یہاں اس نیک شخص کی اولاد کا بھلا ہو۔ یہ کام میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے احکام بجا لایا۔ اس سے بعض لوگوں نے خضر علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا ہے، اور پوری بحث پہلے گزر چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ رسول تھے، ایک قول ہے یہ فرشتہ تھے، لیکن اکثر بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ ایک ولی اللہ تھے۔ امام ابن خدیبہ رحمہ اللہ نے معارف میں لکھا ہے کہ ان کا نام بلیا ابن ملکان ابن فالغ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشت ابن سام ابن نوح تھا۔ ان کی کنیت ابو العباس ہے، لقب خضر ہے۔ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ یہ شاہزادے تھے۔ یہ اور ابن صلاح رحمہ اللہ تو قائل ہیں کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گو بعض حدیثوں میں بھی یہ ذکر آیا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح اور ثابت نہیں۔ سب سے زیادہ مشہور حدیث اس بارے میں وہ ہے کہ جس میں ہے کہ رسول اللہ کی تعزیت کے لیے خضر تشریف لائے تھے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اکثر محدثین وغیرہ اس کے برخلاف ہیں اور وہ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل نہیں۔ ان کی ایک دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر میں یہ فرمانا ہے کہ اے اللہ اگر میری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت پھر نہ کی جائے گی۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو رسول اللہ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے اور آپ کے صحابہ کرام میں ملتے، کیونکہ رسول اللہ تمام جن و انس کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ زمین میں ہوتے تو انہیں بھی بجز میری تابعداری کے چارہ نہ تھا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں آپ کا فرمان ہے کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے آپ فرماتے ہیں کہ آج جو زمین پر ہیں ان میں سے ایک بھی آج سے لے کر 100 سال پر باقی نہیں رہے گا، یعنی سب فوت ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ مسند احمد میں ہے خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سفید رنگ سونکھی گھاس پر بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ اس کے نتیجے سے سبزہ اگ آیا، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ آپ خشک زمین پر بیٹھ گئے تھے
اور پھر وہ لہلہانے لگی۔ الغرض خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ گھٹی سلجھا دی اور ان کاموں کی اصل حکمت بیان کر دی تو فرمایا کہ یہ تھے وہ راز جن کے آشکارا کرنے کے لیے آپ جلدی کر رہے تھے۔ چونکہ پہلے شوق و مشقت زیادہ تھی اس لیے لفظ لم تستطع کہا، اور اب بیان کر دینے کے بعد وہ بات نہ رہی اس لیے لفظ لم تستطع کہا۔ یہی صفت سورہ کہف کی آیت نمبر 97 میں بیان کی گئی، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یعنی یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے، پس چڑھنے میں تکلیف بنسبت سوراخ کرنے کے کم ہے، اس لیے تثقیل کا مقابلہ تثقیل سے اور خفیف کا مقابلہ خفیف سے کیا گیا اور لفظی اور معنوی مناسبت قائم کر دی، واللہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا ذکر ابتدائے قصے میں تو تھا لیکن پھر نہیں، اس لیے کہ مقصود صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ آپ کے یہ ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام تھے، یہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے والی بنائے گئے تھے۔